السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمرہ یوسف اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں چینی انجینئرز، مزدوروں اور ان کے خاندانوں کے لیے فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کے وزیر نے ہلاک شدہ چینی انجینئرز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج چین کے شہر ووہان میں ایک خصوصی تقریب میں شرکت کی۔ صدر نے ترکمانستان کے ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر زور دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی طرف سے لکھے گئے خط پر از خود نوٹس لے لیا ہے۔ عالمی بینک اور عالمی مالیاتی کارپوریشن نے ترقیاتی اور فلاح و بہبود کے پروگراموں کے لیے پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کا یقین دلایا ہے۔ قومی اسمبلی کے 10 نو منتخب ارکان نے آج حلف اٹھا لیا۔ سینٹ کے 30 ارکان کے انتخاب کے لیے پولنگ کل قومی اسمبلی پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ اسمبلیوں میں ہوگی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کراچی میں 3 گیگا واٹ شمسی توانائی پینل کی تیاری کا پلانٹ نصب کرنے میں سائنوٹیک سولر پرائیویٹ لمیٹڈ کو سہولت فراہم کر رہی ہے۔ سندھ حکومت نے صوبے میں 5 لاکھ لوگوں کو سولر پینل فراہم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ حکومت خیبر پختونخوا نے بس ریپڈ ٹرانزٹ سروس کو صوبے کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز تک وسعت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں 5 اگست 2019 کے بعد سے مسلط کردہ فوجی اور پولیس محاصرے کی کشمیری عوام کو روزانہ کی بنیاد پر بھاری قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔ غزہ کے علاقے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کی مسلسل بمباری میں 63 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اور معروف فلمی نغمہ نگار مسرور انور کی آج 28ویں برسی منائی گئی۔ اور اب تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان میں چینی مزدوروں اور ان کے خاندانوں کے لیے ہر ممکنہ بہترین سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنائے گی۔ وہ آج کوہستان میں داسو ڈیم منصوبے کی جگہ پر چینی انجینئرز اور مزدوروں سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری دوستی آگے بڑھے گی اور اس دوستی کے دشمنوں کو عبرتناک شکست ہوگی۔ اس موقع پر ہلاک ہونے والے چینی انجینئرز کی یاد میں 30 سیکنڈ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے جوہر علی سے۔ آج سپہر کوہستان کے علاقے داسو میں چینی انجینئرز اور ورکر سے گفتگو کرتے ہوئے محمد شہباز شریف نے کہا کہ دشمن دونوں ممالک کی مسلسل مضبوط ہوتی ہوئی دوستی میں دراڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت دہشت گرد حملے میں ملوث مجرموں کو سزا دلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ محمد شہباز شریف نے چینی انجینئرز پر دہشت گردوں کے حملے کو پاکستان اور چین کی غیر معمولی دوستی کو نقصان پہنچانے کی بزدلانہ کارروائی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان کی دوستی ہمالیہ سے بلند اور سمندروں سے گہری ہے۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ قائم کردہ کمیٹی کی انکوائری رپورٹ کسی بھی وقت آنی ہے اور اس واقعے کے ذمہ داروں کو عبرتناک سزا دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے جلد ہی بعد حکومت نے وفاقی وزراء، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر اور دیگر سیکورٹی اداروں کے ساتھ تفصیلی اعلیٰ سطح میٹنگ کی اور سیکورٹی اقدامات کو مزید بڑھانے کے لیے اضافی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چینی بھائیوں اور بہنوں کی سلامتی ہماری سلامتی ہے، کیونکہ وہ پاکستان کو خوشحال اور ترقی یافتہ بنانے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ I want to assure you that the government of Pakistan will not leave any stone unturned, will not leave any effort, will not spare any opportunity to ensure that you get the best possible security for your families and yourself, and that nothing will be left to chance in future, and their security is our security, and we will most definitely put in place better arrangements, foolproof arrangements in time to come. اس موقع پر پاکستان میں چین کے سفیر جانگ زی ڈونگ نے داسو کا دورہ کر کے چینی انجینئر سے اظہار یکجہتی کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ قبل ازیں وزیر اعظم نے داسو ڈیم منصوبے پر کام کرنے والی چینی کمپنی کے انجینئر سے ملاقات کی۔ انہوں نے بھی شام میں چینی شہریوں پر حالیہ دہشت گردانہ حملے پر چینی انجینئرز اور کارکنوں کے ساتھ تعزیت کی۔ اس موقع پر چائنیز انجینئرز کی یاد میں 30 سیکنڈ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔
سمندر پار پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کے وزیر چودھری صالح حسین آج ایک خصوصی پرواز کے ذریعے چین کے شہر ووہان پہنچے ہیں، جس میں ان 5 چینی اہلکاروں کی میتیں بھی موجود ہیں جو گزشتہ ہفتے بشام میں ایک دہشت گرد حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ وفاقی وزیر نے ہلاک ہونے والے اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے حوالے سے خصوصی تقریب میں بھی شرکت کی۔ بعد ازاں وفاقی وزیر نے صوبہ ہبے کی نائب گورنر چین پینگ کے ساتھ ملاقات کی اور معصوم جانوں کے نقصان پر اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے پاکستان کے اس پختہ عزم کا اعادہ بھی کیا کہ اس گھناؤنے جرم کے کرداروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ وفاقی وزیر نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے چینی اہلکاروں کی گراں قدر کردار پر ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ بشام میں گزشتہ ہفتے دہشت گردی کے واقعے میں ہلاک 5 چینی باشندوں کے تابوتوں پر پھول رکھنے کی تقریب نور خان ایئر بیس راولپنڈی میں ہوئی۔ یہ پھول صدر، وزیر اعظم، جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین، بری فوج اور فضائیہ کے سربراہوں کی جانب سے رکھے گئے۔ ہلاک شدگان کی یاد میں 30 سیکنڈ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ قومی اسمبلی کے 10 نو منتخب ارکان نے آج حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے ان سے حلف لیا۔ ایوان نے چینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے داسو میں ایک دہشت گرد حملے میں 5 چینی انجینئرز کی ہلاکت پر 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی۔ اس کے علاوہ مادر وطن کے دفاع کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں سمیت دیگر شہداء کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی۔ بعد ازاں اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے ترکمانستان کے ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کی جلد تکمیل پر زور دیا ہے تاکہ 2 طرفہ تعاون کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ وہ پاکستان میں ترکمانستان کے سفیر عطا جان موولاموف سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ صدر نے کہا کہ یہ معاہدہ تجارت میں اضافے، علاقائی رابطوں اور خطے میں معاشی سرگرمیوں کے فروغ میں مددگار ثابت ہوگا۔ دونوں رہنماؤں نے تاپی گیس پائپ لائن منصوبے کی جلد تکمیل کی خواہش کا اظہار کیا، جو نہ صرف پاکستان کی معیشت کے لیے معاون ثابت ہوگا بلکہ اس کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں بھی مددگار ہوگا۔ صفی کا خیر مقدم کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ پاکستان ترکمانستان کے ساتھ اپنے 2 طرفہ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے باہمی فائدے پر مبنی تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے ترکمانستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا۔ صدر نے دونوں ممالک کے مشترکہ مفاد کے فروغ کے لیے ان کے درمیان موجودہ تجارتی حجم میں اضافے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے خط پر از خود نوٹس لے لیا ہے۔ چیف جسٹس نے اس سلسلے میں 7 رکنی بینچ تشکیل دیا ہے جو بدھ کو مقدمے کی سماعت کرے گا۔ بینچ کے سربراہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے۔ بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ خان آفریدی، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس جمال خان مندوخیل شامل ہوں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ عالمی بینک اور عالمی مالیاتی کارپوریشن نے ترقیاتی اہداف اور ترقی اور فلاح و بہبود کے ایجنڈے کے لیے پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کا یقین دلایا ہے۔ اس بات کا اظہار آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نجے پین حسین اور عالمی مالیاتی کارپوریشن کے کنٹری مینیجر ذیشان احمد شیخ سمیت اداروں کے نمائندوں سے ملاقات میں کیا گیا۔ انہوں نے اقتصادی ترقی، مالیاتی استحکام اور پائیدار ترقی کے فروغ کے لیے تعاون پر مبنی ترقیاتی حکمت عملیوں اور اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی وزیر نے نجی شعبے کی سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے اور مالیاتی امور میں شفافیت اور احتساب کو یقینی بنانے کے حکومت کے عزم کو اجاگر کیا۔ عالمی بینک اور عالمی مالیاتی کارپوریشن کے نمائندوں نے حکومت کی ان کوششوں کو سراہا جن کا مقصد معاشی اور مالیاتی شعبوں میں اصلاحات لانا ہے تاکہ ٹیکس کا دائرہ بڑھانے، ریاست کے ملکیتی اداروں کی تنظیم نو اور نجکاری کے حوالے سے پائیدار معاشی ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے زراعت، بجلی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون اور سرمایہ کاری کے مواقع پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ سینٹ کے 30 ارکان کے انتخاب کے لیے کل پولنگ ہوگی۔ الیکشن کمیشن بلوچستان اور پنجاب کی خالی نشستوں پر 18 امیدواروں کے بلا مقابلہ منتخب ہونے کا نوٹیفیکیشن پہلے ہی جاری کر چکا ہے۔ سینٹ کی 30 خالی نشستوں پر پولنگ قومی اسمبلی اور پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ اسمبلیوں میں ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں پولنگ صبح 9 بجے سے دوپہر 4 بجے تک جاری رہے گی۔ سینٹ انتخابات کے لیے 4 مختلف رنگوں میں بیلٹ پیپرز چھاپے گئے ہیں۔ سفید رنگ کے بیلٹ پیپر عمومی نشستوں، سبز بیلٹ پیپر ٹیکنوکریٹ نشستوں، گلابی بیلٹ پیپر
خواتین کی نشستوں جبکہ ضرب بیلٹ پیپر اقلیتی نشستوں کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ صنعت اور پیداوار کے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے آج شیخو پورہ میں ایک یوٹیلیٹی اسٹور کا دورہ کیا۔ انہوں نے روزمرہ ضرورت کی دستیاب اشیاء کی قیمتوں کا معائنہ کیا اور صارفین سے اشیاء کے معیار کے بارے میں دریافت کیا۔ اس خبر کی مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے نمائندے اطہر رسول سے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ رمضان المبارک کے دوران عوام کو بڑا ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے اور تمام یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا، چینی اور گھی کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کی گئی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے تمام وزراء، تمام اپنے MNAs کو کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز ایٹ رینڈم چیک کیا کریں، وہاں کوالٹی چیک کریں، سپلائی چیک کریں، قیمتیں کریں، معیار ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ فوکسڈ ہیں پرائم منسٹر صاحب۔ میں نے سرپرائز وزٹ بھی کیے ہیں اور کہیں کہیں چھوٹی موٹی شکایت ملی ہے، لیکن اوور آل بہت اچھا کام چل رہا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں رانا تنویر حسین نے کہا کہ بدعنوانی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پرائم منسٹر صاحب اس میں زیرو ٹالرنس ہے کہ کرپشن کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور کرپٹ لوگوں کی لسٹیں بھی بن رہی ہیں، رپورٹیں بھی لے رہے ہیں، آپ سے بھی پوچھ رہے ہیں، اس پہ ایکشن لیا جائے گا۔ وہ اس پہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں گورننس بہتر ہوگی۔ ایک اور سوال کے جواب میں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کو مہنگائی کا مسئلہ سابق PTI حکومت سے وراثت میں ملا ہے، جس نے ریاستی اداروں کو کمزور کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پوری قوم ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متحد ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے چینی شہریوں پر حملے میں ملوث تمام افراد کی گرفتاری پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں اور ان کے معاونین کو قانون کے کٹہرے میں لانا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کراچی میں سائنوٹیک سولر پرائیویٹ لمیٹڈ کی طرف سے 3GW شمسی پینل کی تیاری کا پلانٹ لگانے میں سہولت فراہم کر رہی ہے۔ اس منصوبے سے پاکستان میں شمسی پینلز کی مقامی سطح پر تیاری شروع ہو جائے گی۔ سائنوٹیک کمپنی خشک بیٹریوں اور برقی گاڑیوں کی تیاری میں بھی معاونت فراہم کرے گی۔ منصوبے کے ذریعے ملک میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری آئے گی، جس سے درآمدات پر انحصار کم ہوگا اور لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ پنجاب کے گورنر بلیغ الرحمان نے آج لاہور میں پاکستان مسلم لیگ ق کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صنعت و تجارت کے صوبائی وزیر چودھری شافع حسین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ حکومت سندھ نے صوبے میں شمسی توانائی پارکس کے قیام کے علاوہ 5 لاکھ گھروں کو سولر پینل فراہم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ بات سندھ کے وزیر توانائی و منصوبہ بندی سید ناصر حسین شاہ نے آج کراچی میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ کچے کے علاقوں میں ڈاکوؤں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کے لیے مشاورت مکمل کر لی گئی ہے۔ تربیلا پاور ہاؤس اگلے سال 1530 میگا واٹ کے 5ویں توسیع منصوبے کے بعد 6418 میگا واٹ پیداوار کا حامل ملک کا سب سے بڑا پن بجلی مرکز بن جائے گا۔ 1530 میگا واٹ کے 5ویں پن بجلی منصوبے سے بجلی کی پیداوار 2025 میں شروع ہوگی۔ عالمی بینک اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک منصوبے کے لیے بالترتیب $39 کروڑ اور $30 کروڑ فراہم کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بس ریپڈ ٹرانزٹ سروس کو صوبے کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز تک وسعت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے سیاحت و ثقافت زاہد چند زیب نے کہا کہ حکومت ایبٹ آباد اور ڈیرہ اسماعیل خان میں جدید ٹرانسپورٹ نظام شروع کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے بھر میں سیاحتی مقامات کے فروغ کے لیے BRT بسوں اور اسٹیشنز میں برقی ڈسپلے مہم کا آغاز کیا جائے گا۔ بلوچستان حکومت صوبے میں شمسی توانائی کو زیادہ سے زیادہ بروئے کار لانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ حکام کے مطابق ایسے اسکولوں کو شمسی توانائی کے ذریعے بجلی مہیا کی جائے گی جہاں اس وقت بجلی کی سہولت میسر نہیں۔ اسی طرح کمشنرز کے دفاتر کو بھی شمسی توانائی پر منتقل کیا جائے گا۔ آج ملک بھر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یوم شہادت منایا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کی یاد میں ملک بھر میں جلوس نکالے گئے۔ اس حوالے سے لاہور سے احمد کمال کی یہ رپورٹ۔ یوم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مناسبت سے صوبے بھر میں مجالس برپا کی گئی ہیں اور جلوس نکالے گئے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مرکزی جلوس مبارک حویلی سے برآمد کیا گیا، جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا مغرب کے وقت کربلا گام شاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ اس حوالے سے سیکیورٹی سمیت دیگر انتظامات بخوبی سر انجام دیے گئے تھے۔ جلوس کے شرکا کے لیے سیکیورٹی 3 درجات میں کی گئی تھی۔ شرکا کو واک تھرو گیٹس، میٹل ڈیٹیکٹر سے جلوس میں شامل ہونے کی اجازت دی جا رہی تھی۔
ملتان میں اس حوالے سے غلام عباس کی یہ رپورٹ۔ ملتان میں پہلا مرکزی جلوس آج صبح امام بارگاہ چاہبوڑ والا سے برآمد ہوا، جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا آستانہ شبیر لال کٹی ملتان کینٹ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ اس کے علاوہ محلہ ناصر آباد جھک اور ملتان کے دوسرے علاقوں سے بھی ماتمی جلوس برآمد ہوئے۔ اس موقع پر علماء کرام اور ذاکرین نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا، جبکہ عزاداروں نے ماتم برپا کیا۔ اور اب کراچی میں فہیم الرحمان کی یہ رپورٹ۔ اس حوالے سے شہر کا مرکزی جلوس نشتر پاک سے برآمد ہوا، جو ایم اے جناح روڈ ریگل چوک سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ خارادار پر اختتام پذیر ہوا۔ اس دوران علماء کرام اور ذاکرین نے خطاب کرتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شخصیت اور کردار کی ثنا خوانی کی۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے اور پولیس و رینجرز کے جوان جلوس کے ساتھ تعینات تھے۔ جلوس کی سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے نگرانی کی گئی اور شہریوں کے لیے متبادل ٹریفک پلان بھی ترتیب دیا گیا تھا۔ دوسری جانب دن کی مناسبت سے مجالس کا سلسلہ آج رات جاری رہے گا۔ سعودی عرب کے حرمین شریفین کے امور کی نگرانی کے ادارے نے ایک دلچسپ فلم جاری کی ہے، جس میں خانہ کعبہ کی اہمیت اور اس کی دلفریب خوبصورتی کو عیاں کیا گیا ہے۔ جدید ترین سینماگرافی تکنیکس کی مدد سے تیار کی جانے والی یہ فلم ناظرین کو مسجد حرام کے ناقابل یقین تصوراتی سفر پر لے جائے گی، جو کعبے کے اعلیٰ معیار کی کلوز اپ تصاویر پر مبنی ہے، جو ماضی میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں 5 اگست 2019 کے بعد بھارت کی ہندتوا حکومت کی طرف سے مسلط کردہ فوجی اور پولیس محاصرے کی کشمیری عوام کو روزانہ کی بنیاد پر بھاری قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق مقبوضہ علاقے میں بی جے پی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی وجہ سے اس عرصے کے دوران 17 خواتین سمیت 859 کشمیری شہید ہوئے۔ ان میں زیادہ تر لوگوں کو نام نہاد محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کی آڑ میں جعلی مقابلوں میں قتل کیا گیا۔ دریں اثنا کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری شہداء اور معروف کشمیری معالج ڈاکٹر عبد الاحد گہرو کو ان کے 31ویں یوم شہادت پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے تنازع کشمیر کو جنوبی ایشیا میں کشیدگی کی بنیادی وجہ قرار دیتے ہوئے اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کی روشنی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں چسپاں کیے گئے پوسٹروں میں لوگوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنی جائیدادیں غیر کشمیریوں کو فروخت کرنے سے گریز کریں تاکہ آئندہ نسلوں کے مستقبل کو بھارت کی ہندتوا حکومت کے کشمیر دشمن ایجنڈوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ محنت کشوں کے عالمی ادارے نے کہا ہے کہ 2014 میں نریندر مودی کی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سے بھارتی نوجوانوں کی بڑی تعداد بے روزگاری کا شکار ہوئی ہے۔ ادارے نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ بھارت کی بے روزگار آبادی میں کم از کم 83% نوجوان ہیں۔ رپورٹ میں ایک بڑا انکشاف یہ بھی کیا گیا ہے کہ نوجوانوں میں ہنرمندی کا فقدان ہے اور 75% نوجوان ای میل کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ بھارت میں حزب اختلاف کے رہنما اور دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو شراب فروشی کے مقدمے میں 45 دن قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ عام آدمی پارٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ کیجریوال کو ایک بے بنیاد مقدمے میں غلط انداز میں گرفتار کیا گیا اور نریندر مودی کی حکومت پر سیاسی مداخلت کا الزام لگایا گیا۔ دلی کے وزیر اعلیٰ کی گرفتاری کے خلاف بھارت کے دارالحکومت اور شمالی صوبے پنجاب میں احتجاجی مظاہروں کا آغاز ہو چکا ہے۔ غزہ کے علاقے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کی بلا اشتعال بمباری میں 63 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ 7 اکتوبر کو حماس کے مزاحمت کاروں کی طرف سے اسرائیل پر حملے کے بعد سے غزہ کی پٹی میں 75,392 افراد زخمی ہوئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا کہ اسرائیل اور فلسطینی مزاحمت کاروں کے درمیان جنگ کے دوران کم از کم 32,845 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ شفا میڈیکل کمپلیکس اور اس کے نواحی علاقوں سے اسرائیلی قابض افواج کے مکمل انخلاء کے بعد کمپلیکس کے اندر اور اس کے گردونواں سے سینکڑوں شہریوں کی میتیں ملی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ اسرائیلی افواج کی طرف سے غزہ کے الشفا ہسپتال کے حالیہ محاصرے کے دوران 21 مریض جاں بحق ہوئے۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈنوم گیبریاسس نے اپنے بیان میں کہا کہ ہسپتال کے ارد گرد پرتشدد کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی قابض افواج نے حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کی بہن سمیت مزید 22 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ صبا عبدالسلام ہانیہ کو تل شیبہ کے علاقے سے تفتیش کے لیے حراست میں لیا گیا۔
गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर से अब तक गिरफ्तार किए गए फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 7,920 हो चुकी है। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश हैं खेलों की खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में जिस्मानी तरबियत के मयारात की तारीफ की है। तरबियती कैंप आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकूल एबटाबाद में पाकिस्तानी एथलीट्स के लिए मुनक्किद किया गया है, जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। तरबियती कैंप में इंस्ट्रक्टर्स की जानिब से खिलाड़ियों को जिस्मानी फिटनेस की मुख्तलिफ किस्म की मशकें कराई जा रही हैं और दौरान तरबियत खिलाड़ी के नज़्म-ओ-ज़ब्त और टीम स्पिरिट पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कैंप में शरीक खिलाड़ी तरबियत पर मुतमईन हैं। उन्होंने फराहम किए गए माहौल की तारीफ की और उम्मीद जाहिर की कि तरबियत के मुस्तकबिल में समरात निकलेंगे। जिस्मानी तरबियती कैंप 28 मार्च को शुरू हुआ था, जो 9 अप्रैल को ख़त्म होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात के लिए आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग का दौरा किया और खिलाड़ियों को दी जाने वाली तरबियत का जायजा लिया। समाजी राबते की वेबसाइट प्लेटफॉर्म एक्स पर आज अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि वो पाक फौज के तहदिल से मशकूर हैं कि उन्होंने इस तफसीली और मौसर फिटनेस कैंप का एहतमाम किया। चेयरमैन ने टीम के खिलाड़ियों की भरपूर लगन और जोशो जज्बे को सराहा। पाकिस्तान की ख़वातीन टीम की ऑलराउंडर आलिया रियाज का कमेंटेटर अली यूनुस से रिश्ता तय पा गया है। कमेंटेटर साबिक कप्तान वक़ार यूनुस के छोटे भाई हैं। आलिया रियाज 62 एक रोज़ा बैन अवी मैच और 83 T20 मैच खेलकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। कौमी हॉकी टीम की सीनियर और जूनियर टीमों के कप्तानों ने नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुगटी से मुलाकात की। अम्माद शकील भट्ट और हनान शाहिद के साथ मुलाकात में खिलाड़ियों को दरपेश मसाइल और उनके हल पर तबादला ख्याल किया गया। तारिक बुगटी ने खिलाड़ियों को वाजिबात की अदायगी की यकीन दहानी कराते हुए उनके मसाइल के हल का अज़्म जाहिर किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हॉकी को इसका खोया हुआ मकाम वापस दिलाएंगे। उन्होंने खिलाड़ियों पर जोर दिया कि वो मैदान में मुकम्मल जोश और जज्बे से दाखिल हों और मुल्क का नाम रोशन करें। ये थी खेलों की खबरें और अब तिजारती खबरें। पाकिस्तान और जापान ने दो तरफा तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का अज़्म ज़ाहिर किया है। इस अज़्म का इज़हार आज इस्लामाबाद में जापान के सफ़ीर वाडा मिस्ट्रूहिरू और वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान के दरमियान मुलाकात में हुआ, जिसमें दो तरफा तिजारती ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने और बाहमी एतमाद बढ़ाने के तरीक़ों पर गौर किया गया। मुलाकात में जापानी सफ़ीर ने पाकिस्तानी ताजरों को आलमी नुमाइश 2025 में शिरकत की दावत दी, जो माशी ताउन के फ़रोग़ के लिए जापान के शहर ओसाका में होगी। इस मौके पर वफाकी वज़ीर जाम कमाल खान ने मकामी और गैर मुल्की कारोबारी इदारों के लिए कारोबार में आसानी में सहूलत देने के लिए हुकूमत की हिमायत का यकीन दिलाया। उन्होंने पायदार इक़्तिसादी तरक्की पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान और जापान के दरमियान गाड़ियों, स्टील, मशीनरी, टेक्सटाइल, मादनियात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंसानी वसाइल के शोबों में ताउन की भरपूर सलाहियतें मौजूद हैं। पाकिस्तान की बरामदात में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में रवा माली साल के पहले 9 माह में 8.93% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान इदारे शुमारियात के मुताबिक जनवरी 2023 से मार्च 2024 तक मुल्की बरामदात 22 अरब 91 करोड़ 40 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गईं, जो गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे में 21 अरब 3 करोड़ 60 लाख डॉलर थीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 208 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के अख्तिताम पर 66,796 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 238 मिलियन से ज़ायद हिस्से रिकॉर्ड किया गया। आज मजमूई तौर पर 335 कंपनियों के हिस्स का लेन देन हुआ, जिसमें से 139 कंपनियों के हिस्स की कीमतों में इजाफा, 176 में कमी, जबकि 20 कंपनियों के हिस्स की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। रफान मेज़ कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज़्यादा 75 रुपये का इजाफा, जबकि सफ़ायर फैब्रिक्स के हिस्से की कीमतों में 95 रुपये की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला: अमरीकी डॉलर कीमत ख़रीद 277 रुपये 70 पैसे और कीमत फ़रोख्त 278 रुपये 20 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 349 रुपये 29 पैसे और 349 रुपये 94 पैसे, यूरो 298 रुपये 80 पैसे और 303 रुपये 90 पैसे, UAE दिरहम 75 रुपये 41 पैसे और 75 रुपये 56 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,99,078 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 3,36,719 मैट्रिक टन बरामदी और दरामदी सामान की नकलो हमल हुई। ये थीं कुछ अहम तिजारती खबरें, और अब सुनते हैं कुछ खबरें फ़न की दुनिया से मुताल्लिक़। मारूफ फिल्मी नगमा निगार मसरूर अनवर की आज 28वीं बरसी मनाई गई।
مزید تفصیل جانتے ہیں ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز سے۔ مسرور انور کا اصل نام انور علی تھا اور وہ 6 جنوری سن 1944 کو شملہ میں پیدا ہوئے تھے۔ مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے کراچی میں سکونت اختیار کی۔ میٹرک کے بعد انہوں نے PIA میں ملازمت اختیار کر لی، مگر پھر شاعری کا شوق انہیں ریڈیو پاکستان لے آیا، جہاں انہوں نے بطور سٹاف آرٹسٹ خدمات انجام دینا شروع کی۔ ریڈیو پاکستان پر اداکار ابراہیم نفیس کے توسط سے ان کی ملاقات فلم ساز اور ہدایت کار اقبال شہزاد سے ہوئی، جنہوں نے انہیں فلم بنجانن کے نغمے لکھنے کی پیشکش کی۔ اس فلم کی کامیابی کے بعد مسرور انور نے فلم شرارت اور بدنام کے گیت لکھے اور پھر وحید مراد، پرویز ملک اور سہیل رانا کی ٹیم کا حصہ بن گئے، جن کے ساتھ انہیں ہیرا اور پتھر، ارمان، احسان اور دوراہا کے نغمات لکھنے کا موقع ملا۔ بعد میں وہ لاہور منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے نثار بزمی کی موسیقی میں بے شمار فلموں کے لیے لازوال گیت تخلیق کیے۔ مسرور انور کی ایک اور پہچان ان کے لکھے ہوئے قومی نغمے ہیں۔ مسرور انور نے 7 نگار ایوارڈز حاصل کیے۔ حکومت پاکستان نے انہیں ان کی وفات کے بعد صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا تھا۔ ہدایت کار غلام حسین تونسوی کی نئی پنجابی فلم باب الویر عید الفطر پر ریلیز کی جائے گی، جس میں حیدر سلطان راہی مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ فلم سٹار حیدر سلطان راہی نے بتایا کہ نئی پنجابی فلم عید الفطر پر ناظرین کے دلوں پر راج کرے گی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ فلم کے شائقین انہیں نئے کردار میں پسند کریں گے۔ حیدر سلطان راہی پنجابی کے مشہور اداکار اور ایکشن ہیرو سلطان راہی مرحوم کے بڑے صاحبزادے ہیں، جنہوں نے عشروں تک سینما اسکرین پر راج کیا۔ اور اب کچھ خبریں سائنس کی دنیا سے۔ سائبر مجرمان مصنوعی ذہانت کو لوگوں کے سائبر سیکیورٹی تحفظ کو غیر محفوظ بنانے کے ساتھ ساتھ گمراہ کن معلومات پھیلانے یا کارپوریٹ نیٹ ورک میں رسائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ سائبر سیکیورٹی ماہرین کے مطابق جرائم پیشہ عناصر نے صارفین سے نجی معلومات حاصل کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال شروع کر دیا ہے اور کلوننگ ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کے دوستوں اور رشتہ داروں سے کسٹمر سروس کے نمائندوں کے روپ میں فراڈ کرنے کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی ماہرین کے مطابق ڈیپ فیک میں وائس کلوننگ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ سائبر مجرمان اسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن فی الحال اس کا کوئی توڑ سامنے نہیں آ سکا۔ ٹیکنالوجی کمپنی گوگل نے لاکھوں کروم صارفین کو سائبر حملے کی نشاندہی کے بعد اپنے براؤزرز اپ ڈیٹ کرنے کی تنبیہ کی ہے۔ کمپنی کے مطابق سائبر حملے کے سبب ہیکرز صارفین کے کمپیوٹر کا کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ ماہرین فلکیات کی ایک بین الاقوامی ٹیم نے جنوبی افریقہ میں میر کیٹ ریڈیو ٹیلیسکوپ کی مدد سے محض 3 گھنٹوں میں 49 کہکشائیں دریافت کر ڈالیں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع صاف ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع صاف ہی رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ درجہ حرارت مٹھی میں 40، شور، شہید بے نظیر آباد اور لسبیلا میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح ملک کے دوسرے شہروں کے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد میں 29 ڈگری سینٹی گریڈ، مری میں 19، لاہور میں 30، کراچی میں 35، پشاور میں 31، کوئٹہ میں 22، مظفر آباد میں 31، گلگت میں 23، اسکردو میں 17، سری نگر میں 21، جموں میں 28، لیہ میں 10، پلوامہ میں 20، اننت ناگ میں 21 اور شپیاں میں زیادہ درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک ہی رہا۔ اور اب خبر نامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں چینی انجینئرز، مزدوروں اور ان کے خاندانوں کے لیے فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کے وزیر نے ہلاک شدہ چینی انجینئرز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج چین کے شہر ووہان میں ایک خصوصی تقریب میں شرکت کی۔ قومی اسمبلی کے 10 نومنتخب ارکان نے آج حلف اٹھا لیا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کراچی میں 3 گیگا واٹ شمسی توانائی پینل کی تیاری کا پلانٹ نصب کرنے میں سائنو ٹیک سولر پرائیویٹ لمیٹڈ کو سہولت فراہم کر رہی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو
فہد شیراز احمد، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر فارن ڈیسک عابد رضا، نیوز پروڈیوسر حماد کیانی، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگرانی اعلیٰ ایمان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ریڈیو خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔